نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جب بیٹی چوکھٹ پار کرے اور عزت کا بیوقار کرے، جب باپ کی عزت کھو جائے، جب قوم کی غیرت سو جائے، جب بھائی کو تانے ملتے ہوں، جب بہنوں کے دل جلتے ہوں، جب ماؤں کی نظریں جھک جائے، جب سانس لبوں پر رک جائے، جب شرم و حیا کا آمیزہ، جب ایک قواری نوشیزہ، جب بے شرمی کو اپنا لے، جب خود کو ذلت میں ڈھالے، جب غیر کے سینے لگ جائے اور اپنا آپ گوا آئے، تو ایسی حالت کو ہیل ہو تم ویلنٹائن کہتے ہو؟ بزرگوں اور دوستوں، فروری کا مہینہ چل رہا ہے، 14 تاریخ بھی ہے فروری کی آج۔ اسی کی مناسبت سے میں نے سوچا کہ ایک ناموسہ، ایک برائی جو ہمارے معاشرے کے اندر علوم عصریہ سے تعلق رکھنے والے طلباء کے اندر، ماڈرن ذہن رکھنے والے لوگوں کے اندر جو ایک سماجی برائی، ایک مہلک خطرناک برائی پنپ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، پھیل رہی ہے اور ناسور کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کے تعلق سے کچھ آپ کے اور اپنے سامنے ایک بات رکھی جائے دوستوں۔ کافی دنوں سے دنیا میں ایک پروپیگنڈا کہیے یا ایک اسکیم کہیے بھی چلائی جا رہی ہے، بات مشہور کی جا رہی ہے، دنیا میں بات پھیلائی جا رہی ہے کہ اسلام میں، مسلمانوں نے، مذہب اسلام نے عورت کو گھر کے اندر قید کر کے رکھا ہے۔ مذہب اسلام عورت کی آزادی کے خلاف ہے۔ اسلام عورت کو آزادی دینا نہیں چاہتا ہے، اسلام عورت کو گھر کی 4 دیواری میں قید کر کے رکھنا چاہتا ہے۔ یہ لوگوں کا ایک شور ہے، ایک اعلان ہے جو مذہب اسلام کے خلاف پھیلایا جا رہا ہے۔ کیا اس کی کچھ حقیقت ہے؟ حقیقت سے اور ریئلٹی سے اس کا کوئی واسطہ ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی جوڑ ہے یا نہیں ہے؟ اس کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم تھوڑا مذہب اسلام کے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کے حالات، دنیا کے دوسرے ملکوں کے، مغربی تہذیب کے، مشرقی تہذیب کے جو حالات کے، وہ حالات میں ایک بار اپنے سامنے رکھنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد مذہب اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، عورت کو کیا مرتبہ دیا ہے، عورت کو کیا عزت دی ہے اور اسلام کے اندر عورت کی کیا حیثیت ہے، اس کو جب ہم دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اسلام نے عورت کو اس کے حقوق دیے ہیں کہ اسلام نے عورت پر پابندیاں عائد کی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی گود میں ایک چھوٹی بچی تھی،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ میری بھتیجی ہے اور میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، ننھی سی بچی چھوٹی سی۔ پھر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں آپ کو اپنے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شعر ہے، قتل کر دیتا تھا پیدا ہوتے ہی اسے عہد قدیم، قتل کر دیتا تھا پیدا ہوتے ہی اسے عہد قدیم، رحم مادر ہی میں مار دیتا ہے اسے تھوڑے پہ۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ایک بار کہیں سفر میں جا رہا تھا، لمبے سفر میں جا رہا تھا، میری بیوی کو حمل تھا، بچے کی ولادت کا وقت نزدیک تھا۔ میں اپنی بیوی سے کہہ کر گیا کہ اگر لڑکا ہوا تو اس کی اچھے سے پرورش کرنا، اچھے سے اس کی حفاظت کرنا، اچھے سے اس کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینا، اور اگر لڑکی ہوئی تو اسے میرے آنے سے پہلے اس دنیا سے ختم کر دے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ قرآن کریم میں عجیب نقشہ کھینچا ہے اس کا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو بچی کی اور بچی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی کہ تمہارے گھر میں ایک ننھی بچی آئی ہے، ایک اللہ کی رحمت تمہارے گھر میں آئی ہے، وہ اس خوشخبری اور بشارت کو سن کر کے اسے خوش ہونے کے بجائے اس کا چہرہ سیاہ ہو جایا تھا۔ اور وہ دن ہی دن میں اڑتا رہتا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، جو اسے ایک خبر سنائی گئی ہے وہ اس خبر کو سن کر کے لوگوں سے چھپتا يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور وہ سوچتا تھا أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، کسی ذلت کے ساتھ، کسی رسوائی کے ساتھ، کسی بدنامی کے ساتھ میں اس بچی کو زندہ رکھوں، یا اس بچی کو أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اسے مٹی کے اندر دبا دوں اور دفنا دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت برا فیصلہ کیا کرتے تھے وہ لوگ، بہت برا فیصلہ یہ حال تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سماج میں یہ بات، ان کے ذہنوں میں یہ بات جمی ہوئی تھی کہ کسی کو اپنا داماد بنانا اور کسی کا سسر بن جانا، کسی کا سارا بن جانا بہت بری بات ہے، اور اسے کسی بھی قیمت میں برداشت نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ چلے گئے سفر میں، وہ صحابی، ان کے جانے کے بعد ان کے گھر میں اللہ کا کرنا بچی پیدا ہوئی، اور 6-7 سال کے بعد واپس آئے تو جب دروازہ کھولا، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اپنے گھر کا، تو اندر سے ایک بچی آئی دوڑی ہوئی، ننھی بچی، معصوم سی بچی، 6 سال کی بچی کیسی ہوتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں پر تو سب کو پیار آتا ہے، اپنا بچہ تو دور کی بات ہے، غیر کا کوئی چھوٹا بچہ ہو تو اس پر بھی آدمی کو پیار آتا ہے، اس پر بھی شفقت آتی ہے، اس کی بھی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ ننھے ننھے ہاتھ دیکھ کر کے، ننھے ننھے پیر دیکھ کر کے، معصوم سا اس کا چہرہ دیکھ کر، پوتلی زبان سے اس کی ٹوٹی پھوٹی باتیں سن کر کے ہر آدمی کو پیار آ جاتا ہے۔ تو وہ تو اگر اپنا بچہ ہو تو اس کا تو کیا کہنا، دنیا کہتی ہے کہ اپنے بچے کتنے بھی برے ہوں وہ اچھے لگتے ہیں، کتنا ہی زیادہ بچہ ہو ماں اسے چاند کہہ کر کے پکارتی ہے، میرا چاند، میرا لاڈلا، چاہے دنیا کچھ بھی کہے لیکن اس کی ماں سے پوچھو وہ ماں اسے کیا سمجھتی ہے۔ چنانچہ جب دروازہ کھٹکھٹایا، اس لڑکی نے بات کر کے دروازہ کھولا اور کہا کہ تم کون ہو؟ لڑکی سے پوچھا تم کون ہو؟ تو لڑکی نے کہا میں اس مکان کے مالک کی بیٹی ہوں۔ اور تم کون ہو؟ کہ میں اس مکان کا مالک ہوں۔ تو وہ فوراً اس کے پیروں میں لپٹ گئی، محبت سے اس کی کھولی بھر لی، پیار سے بابا بابا ابا
دوستوں تو اس کے پیشانی پر بل اسے غصہ آ گیا. میری بیٹی بہت پیاری سی بیٹی, لیکن یہ میری بیٹی ہو اور وہ زندہ رہے اور کوئی مجھے کہے کہ وہ میرا سسر ہے, سماج میں تو میری نام کٹ جائے گی. میں تو اس پورے قبیلے کا سردار ہوں اور اس قبیلے کی 70 سے زیادہ لڑکیاں میں نے اپنے ابو سے زندہ دربور کروائی ہے, میں نے قبر میں دفنائی ہے, اور میں اپنی اس بیٹی کو زندہ رکھوں کہ کیسے ہو سکتا ہے. اس نے اپنی بیوی سے کہا تو نے بہت غلط کیا, اسے اچھے کپڑے پہناؤ. بیوی نے خوشامد کی, ہاتھ جوڑے, پیر پکڑے, اللہ کا واسطہ دیا. ایسا نہیں ہو سکتا کسی کے خاص. عورت کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی کہ ایک مرد جتنی چاہے شادی کر لیتا, 10 عورتیں رکھ لیتا, 20 عورتیں رکھ لیتا, کوئی روک ٹوک نہیں تھی. جب چاہے طلاق دے دیتا, جب چاہے واپس لے آتا. 100 طلاق دینے کے بعد بھی بیوی کو واپس لے آتا. باپ کے نکاح میں 10 عورتیں ہیں, باپ کا انتقال ہو گیا, بیٹے کی جو اپنی اصلی ماں ہے اس کو چھوڑ کر کے باقی جو عورتیں ہوتی ان پر ایک کپڑا ڈالا جاتا اور وہ سب کی سب وہ عورتیں وہ بیٹے کی بیوی بن جاتی. یہ عزت جو عورت کی بالکل چنونا بنا رکھا تھا, اپنی خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ بنا رکھا تھا. عورت نے بہت مزاحمت کی, نہیں مانا اور وہ لے کر چل گئی. جنگل میں لے جا کر گڑھا کھودنے لگا. معصوم سی بچی, تصور کیجیے ہماری اپنی بچی ادا ہو. گڑھا کھودنے لگا, ریتلی زمین, ہوا چل رہی تھی, ایک وہاں نہیں ہے, پھوٹ میں داڑھی پر دھول آ رہی ہے, چہرے پر پسینہ آ رہا ہے, ٹپک ٹپک کر گر رہا ہے, اور وہ معصوم بچی اپنے ننھے ہاتھوں سے, ننھے منھے ہاتھوں سے وہ ان کا پسینہ پوچھ رہی ہے اور اپنی دوپٹے سے اس کے اوپر سایہ کر رہی ہے. لیکن وہ ظالم باپ اس کے دل میں ذرا سا احساس نہیں آ رہا ہے, ذرا سا خوف اس کے دل میں نہیں ہے. وہ پوچھتی ہے ابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ تجھے دباؤں گا, تجھے ڈالوں گا. کیا جانتی ہے بچی کے دبانا کسے کہتے ہیں, ڈالنا کسے کہتے ہیں. اپنے ساتھ ہاتھ سے وہ مٹی لگا رہی ہے اور وہ ظالم باپ اس کو برابر اس کو قبر میں دفنانے کی پوری تیاری میں لگا ہوا ہے. آخر جب وہ کھول دیتا ہے اپنے بچے کو اور اس کو اس میں ڈالتا ہے, وہ بچی سمجھتی ہے کہ میرا ابا ہے, مجھ سے محبت کرتا ہے, 7 سال میں آج پہلی بار مجھ سے ملا ہے, مجھے میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے, پیروں تک دبا دیتا ہے. جب یہاں تک پہنچتا ہے تو وہ ہاتھ جوڑتی ہے, ابا جان مجھے درد ہو رہا ہے, ابا جان مجھے تکلیف ہو رہی ہے, ابا جان مجھے پریشانی ہو رہی ہے. لیکن وہ ظالم باپ, وہ بدتمیز باپ, وہ اور مٹی ڈال کر جاتا ہے. آخر جب سینے تک پہنچتا ہے تو گڑگڑانے لگتی ہے اور منہ تک پہنچتا ہے. جب منہ تک پہنچتا ہے سانس بند ہونے لگتا ہے, آنکھیں پھٹنے لگتی ہے, اب بے بس ہو جاتی ہے. ایسے وقت میں بھی اس ظالم باپ کو ذرہ برابر بھی نہ ترس آتا ہے, نہ خوف آتا ہے, نہ محبت چاہتی ہے, حتیٰ کہ وہ اسے بالکل دفنا دے اور اپنے گھر آ جاتا ہے. ان صحابی نے یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. نیچے کو منہ کیے ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیچے کو منہ کیے ہوئے ہیں, صحابہ بھی بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی کی سب کے آنکھوں سے برابر آنسو دے رہے ہیں, برابر آنسو جاری ہے. آپ تڑپ گئے, آپ حیرت میں پڑ گئے. ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم بھی کر سکتا ہے. یہ تھا دوستوں مذہب اسلام کی دنیا میں آنے سے پہلے عورت کا مقام اور مرتبہ. یہ تھی عورت کی عزت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے یہ بتاؤ اگر کل میدان حشر میں اس لڑکی نے تمہارا گریبان پکڑ لیا تو کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب زندہ دربور لڑکی کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, تُونے کیا جرم کیا تھا, تُونے کون سا گناہ کیا تھا جس گناہ کے نتیجے قتل کیا. فرق یہ ہے میرے دوستو, اس زمانے میں زندہ دفنایا جاتا تھا, کم سے کم وہ اتنا تو کرتے تھے کہ وہ دنیا میں آ کر کے سانس لے لے, وہ اس دنیا کو دیکھ لے, اس دنیا کی رنگینی کو دیکھ لے, ان پیڑ پودوں کو دیکھ لے. اور آج کا ہمارا معاشرہ, اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے, ہم تو پیٹ سے ہی مار دیتے ہیں, ہم اسے دنیا میں
ایمان والوں اگر جنت چاہیے تو اپنے ماں کے پیروں کو چومو، اپنے ماں کی خدمت کرو، اپنے ماں کو راضی کرو، جنت تمہاری ہو جائے۔ اور اگر بیوی ہے تو فرما دیا خیارکم لأہلہ وأنا خیارکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں۔ بیٹی کے والے نے فرما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے دو بیٹیاں ہوں، جس کے ایک بیٹی ہو اور وہ اس بیٹی کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا، مصیبتوں میں ڈالا گیا، پریشانیوں میں ڈالا گیا، تو کل میدان حشر میں وہ بیٹیاں اس کے اور جہنم کے درمیان آگ بن جائیں گی اور اس کو جنت میں پہنچا دے۔ یہ ہے بیٹیوں کا مقام، یہ ہے عورتوں کا مقام۔ اور اگر کسی کے بہنیں ہوں تو بہنوں کے بارے میں فرما دیا جس آدمی نے اپنی بہنوں کی کفالت کی اپنے باپ کی زندگی میں یا اپنے باپ کے انتقال کے بعد اس کی کفالت کی تو وہ ہمیں جنت میں اس طرح داخل ہوں جس طرح یہ دونوں ہوں گے۔ یہ دیا ہے عورت کو مقام۔ آج وہ لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں اسلام کے خلاف اور جو طرح طرح کی ایسی سازشیں اسکیمیں بناتے ہیں، آج کا یہ دن ہے 14 فروری کا دن، لوگوں نے اسی کیا نام دے رکھا ہے ویلنٹائن ڈے۔ اور تو شرعی روپ سے اس دن کو منانا قطعاً جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ اگر ہم اس کی حقیقت پر آئیں تو ہمارے آنکھ کھل جائیں گے۔ آج سے 1700 سال پہلے رومانیوں کا ایک بڑا آدمی تھا ویلنٹائن کے نام کا۔ یہ رومانی لوگ بت پرست تھے کہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو 1700 سال پہلے ویلنٹائن نے بت پرستی کو چھوڑا اور عیسائیت کو قبول کر لیا۔ جب اس نے عیسائیت کو قبول کیا تو رومانیوں نے مل کر کے اسے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد یہی 14 فروری کا دن تھا۔ قتل کرنے کے بعد پھر وہ بھی خود اپنے مذہب پر نہیں رہے، انہوں نے بھی عیسائیت کو قبول کر لیا۔ اپنے احساس ہوا کہ ہم نے عیسائیت قبول کرنے کے نتیجے میں اپنے ویلنٹائن کو مارا ہے اور پھر ہم نے خود اس کو قبول کر لیا، تو گویا کہ وہ مجرم نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ شہید تھا، اور اس شہید کی محبت میں 14 فروری کو انہوں نے عید کا دن سمجھنا شروع کر دیا۔ تو 14 فروری کو وہ عید کا دن سمجھتے تھے اور پہلے وہ اپنے گرجا گھروں میں یا اپنے خاص خاص مقامات پر اس کو عید کے طور پر منایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوگا پھیری اور پھیری اور پھیری، اور اب تو اللہ رحم فرمائے ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی اس کو منانا شروع کر دیا۔ 14 فروری کا دن آتا ہے، نہ عزتوں کا خیال کیا جاتا ہے، نہ باپ کی عزت کا خیال ہوتا ہے، نہ بھائی کی عزت کا اور وقار کا خیال ہوتا ہے۔ تو دوستو شرعی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے اور عقلی اعتبار سے کوئی تعلق نہیں بنتا ہے کہ ہم اس دن کو منائیں، اس دن کو عید کے طور پر منائیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرما بھی دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، اس طرح کے معاملات میں جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ پروپیگنڈا کرنے والے کہ اسلام عورتوں پر پابندی لگاتا ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ میرے آپ کے سامنے واضح کرتی بات کہ اسلام نے تو عورت کو ہر اعتبار سے عزت دی ہے۔ اگر عورت ماں ہے تو اس کا بھی مقام شریعت نے الگ سے بیان کیا، اگر عورت بہن ہے تو اس کا مقام بھی الگ سے بیان کیا، اگر بیٹی ہے تو اس کا بھی الگ سے بیان کیا، اور اگر بیوی ہے تو اس کا بھی الگ سے مقام بیان فرمایا۔ دوستو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب لوگ یہی پروپیگنڈا کرنے والے سچائی کے ساتھ، صدق دلی کے ساتھ مذہب اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں اسلام کے حقانیت کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت پر ہم سب کو عمل توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔